اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سادات مومنین، آج ہماری گفتگو ہے اسلام میں ایک عورت کے پردے کا کیا مقام ہے۔ یاد رکھیے گا، اسلام میں عورت کے لیے پردہ کرنا یہ ایک واجب عمل ہے۔ کسی بھی صورت میں عورت کو اجازت نہیں وہ بغیر پردے کے اپنے گھر سے باہر جائے۔ آج ہماری پردے کے موضوعات میں سے صرف جو بحث ہوگی وہ عورت کا اپنے سر پہ چادر نہ کرنا۔ اگر کوئی ماں، بہن، بیٹی اپنے سر پہ چادر نہیں کرتی تو مذہب اسلام میں ایسی عورت کا کیا حکم ہے اور کیا مقام ہے۔ یاد رکھیے گا، کیونکہ ہم مذہب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کنیز جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ مدینے میں ایک عورت آتی ہے جناب سیدہ کے پاس اور کہتی ہے، یا سیدہ، زیور جو ہے وہ عورت کی زینت ہوتا ہے، ہر عورت کے لیے زیور زینت رکھتا ہے، آپ زیور کو کیوں نہیں پہنتی؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں، مجھ زہرا کا زیور میرا پردہ ہے۔ اللہ اکبر، میں سیدہ پردے سے پیار کرتی ہوں، اس لیے ہماری مائیں بہنوں کو چاہیے وہ اپنے پردے کا خیال رکھیں۔ بڑا سخت عذاب ہے جو بیٹیاں بغیر چادر کے اپنے گھروں سے باہر قدم رکھتی ہیں۔ مدینہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو عورت بھی اپنے گھر سے بغیر چادر، بغیر دوپٹہ، یعنی اس کے سر پہ چادر مکنا نہ ہوا اور وہ گھر سے باہر گئی تو اللہ اس کے لیے یہ سزا دے گا۔ پہلی سزا اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایسی عورت کے لیے ہمیشہ اللہ غضبناک ہوگا۔ دوسری فرماتے ہیں، ایسی عورت پر ہمیشہ اللہ لعنت کرتا رہے گا۔ تیسرا فرمایا، اللہ کے ملائکہ ہمیشہ کے لیے ایسی عورت پہ لعنت کرتے رہیں گے۔ چوتھا فرمایا، ہمیشہ ایسی عورت جو سر پہ دوپٹہ کر کے بازار نہیں جاتی ہمیشہ جہنم میں رہے گی۔ یہاں پر میں اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، کیونکہ اگر کوئی عورت، کوئی بیٹی، کوئی بیوی بغیر چادر کے بازار میں جاتی ہے وہ تو مجرم ہی مجرم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یاد رکھنا، اگر کوئی عورت بغیر اجازت کے، بغیر دوپٹے کے بازار میں چلی گئی، ایسے خاوند پر بھی اللہ کی لعنت ہے، ماں باپ پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ توجہ کرنی چاہیے، ہمیں دین آل محمد کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ سامعین، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ زندگی چند دنوں کی ہے، حقیقی زندگی قبر میں، موت کے بعد حقیقی زندگی۔ ایک دن نبی معظم اپنے گھر میں بلند گریہ کر رہے تھے۔ علی مولا آئے، پوچھا، یا نبی اللہ، اتنا گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا علی، ابھی جبرائیل میرے پاس آیا، مجھے خبر دی، اللہ کہہ رہا ہے، نبی، تیری امت میں سے کچھ ایسی عورتیں ہوں گی جو بغیر چادر کے سر ننگے بازاروں میں جائیں گی، اللہ قیامت کے دن ان کو بالوں سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں پھینکے گا۔ یا علی، یہ ایسا عذاب ہوگا جو ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ خود امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کر، کوفہ والوں، میں آنے والے وقت میں ایسی
عورتوں کو دیکھ رہا ہوں جو سر ننگے بازاروں میں جائیں گی، میں علی کہہ رہا ہوں اللہ ان کو ہمیشہ جہنم کی آگ میں مبتلا کرے گا۔ سوچنا چاہیے۔ سامعین محترم، مدینے میں ایک مومنہ مائی تھی، ان کے خاوند جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کے والد محترم مریض ہوئے، انہوں نے اپنے کنیز کے ذریعے نبی تک پیغام پہنچایا، یا نبی اللہ، میرا وارث، میرا خاوند جہاد کے لیے گیا ہوا ہے اور میرے والد محترم مریض ہیں، اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں اپنے والد کی بیمار پرسی کر کے واپس آ جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تمہارا حاکم، تمہارا وارث تمہارا شوہر ہے، اس کے آنے کا انتظار کرو، جب تک وہ نہیں آتا تم گھر سے نہیں نکل سکتی۔ اس عورت نے انتظار کیا، کچھ دنوں کے بعد اس کے والد محترم کا انتقال ہو گیا اور اس کا وارث، اس کا خاوند جنگ سے واپس نہ آیا۔ اس نے پھر پیغام نبی معظم کی خدمت میں بھیجا، یا نبی اللہ، میرا وارث جنگ میں ہے اور میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد کے آخری چہرے کی زیارت کر کے واپس آ جاؤں گی۔ نبی معظم نے فرمایا، بیٹا صبر کرنا، تم اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکال سکتی۔ اس نے صبر کیا اور گھر سے نہ گئی، اس کے والد کو دفن کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا وارث جنگ سے واپس مدینے میں آیا، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی سے ملا۔ نبی معظم نے اپنے خطبے میں فرمایا، مدینے والوں، یہ وہ خوش قسمت ہے جس کی بیوی اس کی اطاعت میں رہتی ہے، اور فرمایا تم اپنی زوجہ کو جا کر بتانا تمہارا حکم خاوند اور مجھ نبی کے حکم پر عمل کر کے اپنے گھر سے قدم کو باز نہ رکھنا، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے تمہارے والد کے گناہوں نے کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ نے تمہارے اس صبر کی وجہ سے تمہارے بابا کو جنت میں ایک محل عطا کر دیا ہے۔ یہ ہے اسلام کے فرامین کے مطابق زندگی۔ خالق ہم سب کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی دین آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔